بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے فرسٹ ایئر اسلامیات ایک چیپٹر ہے اسلامی اخوت۔ اسلامی اخوت اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اخوت اسلامی کی اہمیت اور فائدے۔ اسلامی اخوت کے معنی۔ لفظ اخوت کے لفظی معنی ہیں بھائی چارہ اور بھائی بننا۔ لفظ مواخات بھی اچھے معنوں میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ اسلامی اخوت کا مفہوم۔ اسلامی اخوت کا مطلب ہے بلا تفریق رنگ و نسل، قوم، زبان اور جنس کے صرف اسلام اور ایمان میں شریک ہونے کی وجہ سے اخوت اور بھائی چارے کو اپنانا، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے بھائی جیسا سلوک کرنا۔ اسلامی اخوت کی اہمیت۔ اس میں قرآن اور حدیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کی دو قسمیں ہیں، ایک نسلی اور ایک رشتہ دار والی، جس میں ایک ماں اور باپ کی اولاد کو بھائی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دوسرا بھائی چارہ ایمان اور اسلام کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کا رتبہ نسلی اخوت سے بالا تر ہے، کیونکہ اس اخوت کو قائم کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اسلامی اخوت کا عملی نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال میں اسلامی اخوت کا عملی نمونہ قائم کیا، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ تمام صحابہ کرام کو پیارا تھا، اور انصار صحابہ اپنی مالی طور پر کمزور اسلامی بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے۔ اسلامی تاریخ میں اس موقع کو مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کی فضیلت۔ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس اسلامی اخوت کے دھاگے میں بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور خیر خواہی کی نصیحتیں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کرنے اور اس کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اسے خیانت کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی تذلیل کرتا ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمانوں کی جان، مال اور اس کی آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ اسلامی اخوت کے فوائد۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو قائم اور مضبوط کرنے سے معاشرہ نسلی اور قومی، سیاسی اور چھوٹی موٹی تقسیم سے پاک ہو کر برابری اور مساوات کے اصول پر قائم رہے گا۔ اسلامی بھائی چارہ مسلمانوں کے اتحاد اور ہم آہنگی کا ذریعہ ہے۔ اسلامی اخوت کا جذبہ مسلمانوں کو اپنے مظلوم، ستم رسیدہ اور کمزور مسلمانوں کا مکمل خیال رکھنے اور ان کی حمایت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ سے معاشرے میں امن، بھائی چارے
قربت اور اثار قربانی کے جذبات ترقی کرتے ہیں۔ عدل و انصاف کی اقسام، عدل و انصاف کی جو اقسام ہیں: معاشی عدل، تجارتی عدل، قانونی عدل، سیاسی عدل، معاشی عدل، معاشرتی عدل۔ اب معاشرتی عدل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا گیا تھا، تجارتی عدل کے بارے میں بھی، قانونی عدل کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، سیاسی عدل کے بارے میں بھی، معاشی عدل کے بارے میں بھی۔ اسلامی اخوت کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ جو سوال ہے عدل و انصاف کی اقسام، اس سے جو پچھلا چیپٹر تھا عدل و انصاف، اس میں بھی یہ سوال دیا گیا تھا، عدل و انصاف کی اقسام بیان کیجیے۔ اور اس کے بعد جو چیپٹر ہے اسلامی اخوت، اس میں بھی تفصیل سوال نمبر یہی دیا گیا ہے، عدل و انصاف کی اقسام، تو یہ اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو مختصر سوالات ہیں، اسلامی اخوت کے لغوی معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اخوت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو اخ سے نکلا ہے، جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں فتنہ فساد روز کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور تعلیم کے ذریعے معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم کی اور جدی پشتی دشمنوں کو پیار محبت کے بندھن میں باندھا۔ اسی کو اخوت یا مواخات کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کلمے کو بلا لحاظ رنگ و نسل اور علاقائی قومیت ایک ہی عالمگیر ملت اسلامیہ کا رکن بن جاتا ہے، وہ ملت کے دوسرے افراد کا دینی بھائی بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، بھائی چارے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 فرمان بیان کرنے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کون کون سی چیزوں سے اسلامی اخوت کے خلاف ہے؟ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اسلامی اخوت کے خلاف ہیں؟ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا اخوت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کسی مومن کو دھوکہ دینا، یہ بھی اخوت کے خلاف ہے۔ خیانت کرنا جو ہے یہ بھی اخوت کے خلاف ہے۔ تکلیف دینا یہ بھی اخوت کے خلاف ہے۔ کسی کی تذلیل کرنا یہ بھی اخوت کے خلاف ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی مال و آبرو پر حملہ کرنا یہ بھی اخوت کے خلاف ہے۔ یہ تمام رویے اسلامی اخوت کے خلاف ہیں۔ MCQs، اخوت لفظ کے معنی ہیں ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسلامی اخوت قائم ہوگی اتحاد سے، جب مسلمانوں میں اتحاد ہوگا تبھی اسلامی اخوت قائم ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے دوستوں کو،
اور لائک بھی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔